آپ بڑی اہم بات کر رہے تھے. میرا سوال تھا کہ آپ سیٹیں کیسے واپس لیں گے؟ آپ 3 نکاتی اسٹریٹجی بتا رہے تھے. 3 نکاتی اسٹریٹجی. ایک یہ ہے کہ ہم نے پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے اپنی ڈیمانڈس جو ہیں وہ آگے بڑھانے کی کوشش کرنی ہے. سو ایک تو یہ بہت ٹھیک ہے، یعنی پارلیمان کے اندر آپ بیٹھیں گے اور کردار ادا کریں گے. نمبر 2 جو ہے ہماری لیگل جو ہے وہ ہمارے پاس آپشنس موجود ہیں. وہ ہمارے پاس الیکشن کمیشن پڑا ہوا ہے، ہمارے پاس عدالتیں پڑی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، اس کے اوپر ہم لے کے جائیں گے اس کو، معاملات کو جائیں گے اور وہ بھی ہم کیس فائٹ کریں گے. اور تیسری آپشن ہمارے پاس پرامن سیاسی احتجاج کی ہے. جیسا کہ کل خان صاحب نے کال دی تھی، سارے ملک میں لوگ نکلے ہیں، پرامن طریقے سے نکلے ہیں. انہوں نے اپنی اسٹیٹس، اب ان کی اپنی پریزنس کو اسٹیبلش کیا ہے، اور یہ آپشن بھی ہم ایکسرسائز کرتے رہیں گے. سو کانسٹیٹیوشنل آپشن جو ہے پارلیمنٹ کے اندر، لیگل آپشن عدالتوں میں، اور جو ہمارا ہمارا جو پولیٹیکل آپشن موجود ہے جس میں کہ ہم پرامن احتجاج کی بات کریں گے. ہم نے اپنی سیٹیں واپس لینی ہیں. اور یہ کمشنر صاحب کے بولنے کے بعد تو میرا خیال ہے کہ اب لوگوں کو کچھ شرم آنی چاہیے. ان کو چاہیے کہ ذرا معاملات کو نئے سرے سے دیکھیں. ملک دیکھیے، کوئی پولیٹیکل پارٹی اس وقت نہیں ہے پاکستان کی، اور یہ حقیقت ہے، جو کہ احتجاج نہیں کر رہی ون وے اور دی ادر. آپ بلوچستان کی بات کر رہے ہیں، وہاں آپ دیکھیے کیا ہو رہا ہے. سندھ میں دیکھیے کیا ہو رہا ہے. جی ڈی اے نے کل کیا ہے، اتنا بڑا جلسہ ان کی شاید تاریخ میں کبھی نہیں ہوا، اور بڑی سخت باتیں کی گئی ہیں جو اچھی نہیں لگتی نا. مجھے بھی نہیں اچھی لگتی، بیکاز آئی ایم اے سٹیزن آف دا کنٹری. لیکن مطلب ان کو فورس کیا گیا ہے نا، اس نہج پر لے کے آئے ہیں. اسی پرسپیکٹو میں آج جو اختر مینگل نے بلوچستان میں باتیں کی ہیں، وہ بھی آپ سنیں ذرا، وہ بھی بہت سخت. وہ تو خیر بعد میں ہمارے ساتھ ہوں گے، بہت سخت انہوں نے باتیں کی ہیں، پروگرام میں ہوں گے. لیکن آپ نے احتجاج کی بات کی اور پھر جی ڈی اے کا ذکر کیا. پیر صاحب آف پگاڑا کل وہ خان صاحب کی تعریف بھی کر رہے تھے، لیکن انہوں نے جو بات کی، انہوں نے کہا کہ ایمرجنسی بھی لگ سکتی ہے اور مارشل لا بھی لگ سکتا ہے. احتجاج پاکستان میں ماضی میں جب ہوا وہ مارشل لا کو لے آیا، اور پیر صاحب پگاڑا کی بات میں کتنا وزن آپ دیکھتے ہیں؟ ہمارا جو دور تھا 3.5 سال کا، 4 لانگ مارچ ہوئے. ٹھیک ہے جی. آپ کو پتا ہوگا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا لانگ مارچ یہاں کیمپ بھی رہا ہے تقریباً کو 15 دن پشاور موڑ میں. ہم نے کسی کے پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں کسی قسم کا رکھ نہ ڈالنے کی کوشش نہیں، بلکہ ان کو چائے پانی بھی پیش کرتے رہے. حقیقت ہے یہ. پاکستان کے اوپر تو کوئی حرف نہیں آنے دینا. کچھ نہیں ہوا، احتجاج ہو گیا. احتجاج کانسٹیٹیوشن میں ہر پولیٹیکل پارٹی کا، ہر شخص کا، ہر سٹیزن کا حق ہے. ایک شرط ہے، پرامن احتجاج ہونا چاہیے. اگر آپ رکھنا ڈالیں گے احتجاج میں تو وہ پھر وائلنٹ ہو سکتا ہے. اگر آپ رکھنا نہیں ڈالیں گے تو لوگ پرامن طریقے سے اپنی آواز جو ہے وہ اٹھائیں گے، چلے جائیں گے. یہ چلتا ہے، دنیا بھر میں ہوتا ہے. اب دیکھیے لاکھوں لوگ جو ہیں 136 دن اگر روڈ بند ہو جائیں، پارلیمنٹ کا راستہ بند ہو جائے، سپریم کورٹ کا راستہ بند ہو جائے، تو اس کو ہم کیا پرامن کہیں گے؟ پھر پرامن احتجاج ہے، کوئی چیز، کوئی وائلنس نہیں ہونی چاہیے. ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن جو ہے اس کے ساتھ جو روٹ ہے وہ فائنلائز ہونا چاہیے. یہی دنیا بھر میں ہوتا ہے. لنڈن میں لاکھوں لوگ جو ہیں اس وقت غازہ کے میسیکر کے اوپر، غازہ کی جینوسائڈ کے اوپر احتجاج کر رہے ہیں. ڈی سی میں لاکھوں لوگ ہیں، پورے یورپ میں نکلے ہیں، باقی دنیا میں نکلے ہیں. آپ نے بہت خوبصورت بات کی کہ انتظامیہ کے ساتھ مل کر روٹ طے کرنا چاہیے. اب اگر آپ اگر احتجاج کرنا چاہتے ہیں اور انتظامیہ پرماننٹلی کہتی ہے جی کہ آپ نہیں کر سکتے، انتظامیہ 144 لگا دیتی ہے، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ لوگوں کو پش کرتے ہیں نا. کورٹ ہے نا. نو کورٹ نہیں ہوتا، وہ پھر لمبا کام ہوتا ہے. دیکھیے، آپ لوگوں کو پش کرتے ہیں، آپ لوگوں کے پرامن احتجاج کا راستہ نہ روکیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے سیٹلمنٹ کریں تاکہ معذرت کے ساتھ اگر کورٹ میں انڈرٹیکنگ ہو کہ ہم ادھر ہی G9 G8 میں رہیں گے، پھر انسسٹ کیا جائے، کورٹ کا آرڈر بھی وہ آ جائے انڈرٹیکنگ کے ساتھ، پلیج کے ساتھ، پھر کہا جائے کہ ہم ریڈ زون میں جائیں گے، ہم پارلیمنٹ کے سامنے 10 مہینے کے عرصے میں شوکت پراجا صاحب، ہم نے درجنوں اپلیکیشنز دی تھی جناب ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریٹر صاحب کو. جناب ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریٹر صاحب کہتے تھے، اوپر دیکھ کے کہتے تھے، سر سانو اجازت نہیں ہے، تسی چلے جاؤ. اچھا، اس قسم کی سچویشن میں آپ کیا کریں گے؟ اس کے باوجود ہم نہیں نکلے. میرا جو کوسچن ڈیویٹ ہو گیا، جو پیر صاحب آف پگاڑا نے ایک خطرے کا اظہار کیا، ایمرجنسی کا، آپ کیا دیکھتے ہیں؟ پی ٹی آئی کیا دیکھتی ہے؟ دیکھیے، آپ پی ٹی آئی کے ترجمان ہیں. اس وقت پاکستان ایک انتہائی ڈیلیکیٹ نیچ کے اوپر کھڑا ہوا ہے. پاکستان بہت کمزور ہو چکا ہے. سوسائٹل ایشوز ہیں یہاں، اور اس سے بھی بڑھ کے اکنامک ایشوز ہیں یہاں.
یہاں ایک مینڈیٹڈ حکومت کی، ایک مضبوط حکومت کی ضرورت ہے جو ڈیفیکلٹ پالیسیز اڈاپٹ کر کے لوگوں کو اپنے ساتھ چلا کے ان مسائل سے ملک کو نکالے. مارشل لا ان مسائل سے نہیں نکال پائے گا. پاسٹ میں بھی 4 مارشل لاز لگے ہیں، آپ کے سامنے ہیں. جو نتائج نکلے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. سو آئی ہوپ اینڈ پرے کہ پیر پگاڑا صاحب نے جو فرمایا ہے وہ نہ ہو اور پولیٹیکل راستے جو ہیں وہ نکلیں. اور پولیٹیکل راستہ صرف ایک طرح سے نکلے گا اگر آپ پولیٹیکل پارٹیز کو ان کے جینون حقوق جو ہیں وہ واپس کریں. صرف پیر پگاڑا صاحب نے بات نہیں کی، انہوں نے کل پرسوں بات کی تھی. آج بلاول بھٹو زرداری صاحب جب ٹھٹھا میں تقریر کر رہے تھے تو انہوں نے بھی کہا کہ آمرانہ نظام لانے کی مزاحمت کی جائے گی. سیاسی جماعتیں اس خوف میں کیوں ہیں، اس خطرے کا اظہار کیوں کر رہی ہیں؟ چلیں لیٹ می پٹ دس وے. کیونکہ اس ملک میں بار بار وہی ہوتا رہا ہے اور آج بھی جو ہے یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں پرائم منسٹر ہاؤس میں، ان کے پاس کوئی پاور نہیں ہے. وہ تو نگران ہیں، وہ آئے نگران نہیں، ویسے نگران نہ بھی ہوں تو وہ غیر نگران بھی ہے تو پھر بھی ان کے پاس تو آئینی طور پہ ان کو لگایا گیا جو آئین کر تو سارا رہی ہیں. وہ تو پاکستان کی پراپرٹیز بھی بیچنے کے چکر میں پڑے ہوئے تھے. کر تو سارا کوئی نگرانی کہاں کی ہے؟ انہوں نے ہر کام کیا، نگرانی نہیں کی ہے. نہیں، ہم ان کو کہتے تو نگران کے اپوزٹ ہے. آئین میں ورڈ ہے کیئر ٹیکر کا، وہ کیئر ٹیکر تو 3 مہینے کا 90 ڈیز ہے. یہ تو انکانسٹیٹیوشنل بھی ہے اور ایلیگل بھی. چلیں آپ تو پارلیمان آ گئی، لیکن آپ نے ایک بات کی بڑی اچھی. حکومت نہیں آئی پارلیمان کی، ابھی بھی انہی غیر آئینی اور غیر قانونی لوگوں کی ہے. آئی ہوپ کہ آ جائے گی. دیکھتے ہیں. ایگزیکٹلی الیکشن ہو گیا، اس کا اگلا مرحلہ لاجیکل یہی ہے کہ منتخب حکومت آئے گی، اتحادی حکومت ہو، کسی کی اکیلی حکومت ہو. آپ نے ایک بات کی کہ پاکستان پہ ہم نے کوئی حرف نہیں آنے دیا، لیکن یہ جو امریکہ کو دعوت دی گئی ہے کہ امریکہ جو ہے وہ آواز اٹھائے، یہ تو سم تھنگ ایسی نہیں ہے کہ ہم اپنے معاملات میں دوسروں کو مداخلت. میں ہینڈل کرتا ہوں. آپ پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے بتائیے مجھے کہاں ہم نے کہا ہے کہ امریکہ ہینڈل کرے ہمارے معاملات میں. بیرسٹر سیف محمد علی سیف نے اندر سے نکلے جیل سے، خان صاحب سے مل کے انہوں نے باہر آ کے بات کی. کیا کہا انہوں نے کہا آپ کے پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے یہ اس قسم کی کوئی اسٹیٹمنٹ گئی ہے؟ آپ مجھے نکال کے بتا دیجیے. وچ آئی ہینڈل پی ٹی آئی آفیشیل جو ہے میں کرتا ہوں، آپ مجھے بتائیے. اچھا، اس کے 2 اسپیکٹ ہو سکتے ہیں. نمبر 1، کیا بیرسٹر سیف محمد علی سیف صاحب جب بانی چیئرمین خان صاحب سے مل کے میں نے ان کی اسٹیٹمنٹ نہیں دیکھی نا کہ کیا انہوں نے کہا کیا ہے. تو کیا آپ انہوں نے کہا کیا یہ بتا. انہوں نے کہا کہ جی امریکہ آواز اٹھائے جو پاکستان میں جو ہیومن رائٹس کے کانٹیکسٹ میں ہم کرتے ہیں، ساری دنیا سے اپیل کرتے ہیں ہم لوگ، بالکل کرتے ہیں. ہیومن رائٹس کے کانٹیکسٹ میں، تو انٹرفیئرنس کے کانٹیکسٹ میں نہیں کرتے. ہیومن رائٹس کے، ہیومن رائٹس وائلیشن یہاں ہوئی ہیں، ہو رہی ہیں، آج بھی ہو رہی ہیں. نہیں، جب اس کے بارے میں ہم آواز اٹھاتے ہیں. جب یہ کہا جائے کہ پاکستان کے معاملات میں وہ زیادہ زور سے آواز اٹھائیں، زیادہ زور سے صرف اور صرف ہیومن رائٹس کے کانٹیکسٹ میں ہم نے ساری دنیا سے اپیل کی ہے، انٹرنیشنل آرگنائزیشن سے اپیل کی ہے کہ وہ آواز اٹھائیں یا ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں. یہ میں ایکنالج کرتا ہوں. اس کے علاوہ اس سے زیادہ کچھ نہیں. یہ معاملات ہمارے ہیں، یہ معاملات ہم نے حل کرنے ہیں. آپ ان کے بیان سے اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کریں. میں نے ان کا بیان آپ بتا ہی نہیں رہے مجھے. میں نے بتایا نا، وہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ آواز اٹھائے جو کچھ ہیومن رائٹس کے کانٹیکسٹ میں نا، یہ پولیٹیکل کانٹیکسٹ ہیومن رائٹس کے کانٹیکسٹ میں آپ کو ڈیفائن کر رہا ہوں صرف اور صرف ہیومن رائٹس. یہ آپ پارٹی کی پالیسی بتائیں. ہیومن رائٹس کے کانٹیکسٹ ہم سب سے اپیل کی ہے ہم نے، بالکل. اچھا، دوسرا، چونکہ آئی ایم ایف کی ٹیم آنی ہے، مذاکرات ہونے ہیں، حکومت جہاں جو بھی ہو، آئی ایم ایف کے ساتھ تو معاہدہ ریاست کا معاہدہ ہوتا ہے. پھر کھوسا صاحب کہہ گئے کہ جی آئی ایم ایف سے جو معاہدہ ہوگا، مذاکرات ہوں گے، ہم اس کو سپورٹ نہیں کریں گے. خان صاحب کی ایک اسٹیٹمنٹ، میں گیا تھا ان کو ملنے اور انہوں نے مجھے بریف کیا تھا، اور اس کا جو ہے ایک ہم نے پریس ریلیز 4 دن یا 5 دن پہلے کی ہوئی ہے، میں آپ کو کہیں گے تو بھیج دوں گا. ٹھیک ہے. انہوں نے 2 باتیں کی تھی. جی. انہوں نے کہا تھا پاکستان کی جو اکنامک سچویشن ہے وہ بہت ہی دگرگوں ہے اس وقت، ٹھیک ہے، اور اس کو ریٹریول کی ضرورت ہے. انہوں نے کہا تھا آئی ایم ایف کے ساتھ پروگرام جو بھی آگے چلے گا، انہوں نے کہا تھا چلنا چاہیے، لیکن آئی ایم ایف کے ساتھ جو بھی پروگرام چلے گا اس کا ڈائریکٹ برڈن جو ہے وہ غریب پہ پڑے گا. آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے سال 1.5 سال 2 سال میں جب بھی ہماری حکومت ہو یا کوئی اور ہو تو پرائسز کے اوپر وہ کہتے ہیں، وہ ریگولرائزیشن آف اکانومی کی بات کرتے ہیں، وہ سارا کچھ کرتے ہیں. رائٹلی یہ کنڈیشنلٹیز ہیں ان کی، ہمارے لیے چینج نہیں کریں گے. تو انہوں نے کہا تھا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ پروگرام جہاں چلنا چاہیے وہاں ہمیں پیرلل سورسز آف انکم جو ہے وہ بھی کریٹ کرنی چاہیے.
وہ پیرلل سورسز آف انکم کیا ہیں سنیں نا, وہ بھی پوری بات سنیں نا, حوصلہ رکھیں. پیرلل سورسز آف انکم جو ہیں وہ ہے نمبر 1 ڈائسپورا پاکستان کا جو ہے وہ پاکستان میں انویسٹ کرنا چاہ رہا ہے, نہیں کر رہا. کیوں نہیں کر رہا؟ یہاں اسٹیبل حکومت نہیں ہے, یہاں اسٹیبل حکومت نہیں ہے, یہاں ان کی انویسٹمنٹ کی پروٹیکشن موجود نہیں ہے, یہاں پبلک مینڈیٹڈ حکومت نہیں ہے. سو وہ کہتے تھے کہ یہاں ایک اسٹرانگ پبلک مینڈیٹڈ حکومت آنی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور پیرلل تھی, وہ یہ تھا ڈائریکٹ فارن انویسٹمنٹ فرام ملٹی نیشنلز, نیشنل ادر کمپنیز. تو یہ ان کا اکنامک ویژن ہے پاکستان. لیکن بالکل مجھے سمجھ آئی آپ کی بات, بٹ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہونا ہے وہ ہونا چاہیے. انہوں نے کہا ہے, انہوں نے کہا وہ کنٹینیو کرنا چاہیے, آپ سپورٹ دیں گے اس کو. بالکل چلے, انہوں نے کہا ہے, مجھے کلیئرلی کہا ہے انہوں نے, میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں. لیکن پیرلل انہوں نے ٹھیک ہے یہ میئر ایسے اور بھی بہت سارے ہو سکتے ہیں, لیکن ایک چیز آپ کلیئر کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی آئی ایم ایف کے ساتھ ایگریمنٹ کی مخالف نہیں ہے. ہم نے کبھی نہیں مخالفت کی. جب بھی لاسٹ ٹائم بھی جب 2 دفعہ آیا تو ہم نے اپنی اپروول دی تھی. پہلے دفعہ ہم نے کنڈیشن لگائی تھی کہ ہمیں اس کو لنک کرنا چاہیے ہولڈنگ آف الیکشنز کے ساتھ. دوسری دفعہ بھی جب انہوں نے دوسرا ٹرانچ دیا ہے تو انہوں نے ہم سے رابطہ کیا تھا, میں ملا تھا ان کو, اور وہ ہم نے اپنی جو شرائط تھیں وہ ہم نے ایک اسٹیٹمنٹ کے ذریعے ان تک پہنچائی تھی. ان شرائط کو پڑھنے کے بعد, دیکھنے کے بعد انہوں نے دوسری ٹرانچ جو تھی وہ ریلیز کی تھی. ہم ان کے ساتھ چاہتے ہیں کہ ریلیشن شپ قائم رہے, چلتا رہے, لیکن ہمیں وہ چاہیے جو پیرلل اقدامات ہیں, وہ جو ریونیو جنریشن ہمیں مینس چاہیے جس کا بوجھ غریب پر نہ پڑے. یہ صحیح بات ہے, بہت سارے میئرز ہونے چاہیے. بہت شکریہ